اسی طرح راہ سلوک پہ لوگ چلتے ہیں، اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو پھر رزلٹ چاہتے ہیں، رزلٹ کا کیا بنے گا؟ ولی اللہ بن جاتا ہے وہ شخص۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا کی کسی علم کو حاصل کرنے کے جائیں گے تو کہیں گے یونیورسٹی، کالج، ٹیکنیکل کالج، میڈیکل کالج، ایسے ہے نا۔ علم حاصل کرنے جائیں گے تو کہیں گے دارالعلوم، فقہ، سو اور جب تزکیہ کرنے انسان جاتے ہیں تو اس انسٹیٹیوٹ کا نام کیا ہے؟ تزکیہ ہے، تصفیہ ہے، تصوف ہے، اصلاح ہے۔ میرے خیال میں تو آپ ان کے سنوں پہ امام بندے ہوئے یہ کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور دوسرا مقصد کیا؟ شکلیں تبدیل کی، لباس تبدیل کیے، یہ کوشش چل رہی ہے نا اس پر ماشاء اللہ کہ ہم سب ایسے کریں گے تو پھر شاید یہ ڈگری ہمیں مل جائے گی، یہ عمل کریں گے تو اس میں یہ ڈگری مل جائیں گی، یہی ہے نا وجہ کہ ہم بھی اللہ کے ولی بنے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے دوست بنو۔ دوستی کے بہت بڑے معیار ہیں اللہ کے، دوستی کے تو اللہ کے معیار ہے۔ کسی کو دیکھنے تک دوستی ہوتی ہے، کسی کو مسافر تک دوستی ہوتی ہے، اور کسی کو گلے ملانے والی دوستی ہوتی ہے۔ تو اپنا اپنا معیار ہے آدمی کا، کون سی دوستی اللہ سے آدمی چاہتا ہے، نہیں سمجھ بات ہے۔ یہ دوستی کا راستہ، اس کو کیا کہیں گے؟ دوستی کا راستہ۔ الحمدللہ بہت بہترین راستہ ہے، قابل تحسین راستہ ہے۔ تو یہ سمجھ اللہ نے ڈال دی بس دماغ میں، تو آدمی اس راستے کی تلاش کرتا ہے پھر، اور اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ بڑی اچھی آیت یاد آئی یہ سب مجھے۔ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ اسی کوشش کے بارے میں بتاتا ہے، یا فرمایا رہتا ہے کہ ایمان والو، یہ مضمون کافروں کے لیے نہیں ہے، نہ ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، منافقین کے لیے نہیں ہے، فاسقین کے لیے نہیں ہے، لیکن کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں کہ تو ہمارا۔ ماننے سے مراد کیا؟ کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں الحمدللہ، ان کے لیے یہ سبجیکٹ رکھنا ہے۔ اذا لقیتم فئۃ، اللہ نے لڑائی کی بات کی ہے۔ اذا لقیتم اس دو معنی نکلتے ہیں، ایک چھوٹی لڑائی ہوتی ہے، ایک بڑی لڑائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس لڑائی کو ڈیفینیٹ کیا، بتایا ہمیں کہ بڑی کون سی اور چھوٹی کون سی ہے۔ بہت بڑی جنگ سے واپس آئے تو نہیں، تو بالکل چھوٹی جنگ کر کے آئے ہو تم، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں اتنی بڑی قربانی صحابہ نے دی، اور ایسی داستان ہے اس لڑائی پر، بھوک، ننگ، پیاس، گرمی، یعنی واٹ ایور یو کین کال۔ تعجب ہوگی اس سے بڑے کون سی لڑائی ہے؟ فرمایا تیار ہو جائے اس لڑائی کے لیے۔ ہتھیار بھی نہیں بیچارے اترے تھے، لیکن وہ تو ماشاءاللہ جماعت تھی، تو پکی یقین تھا ان کو بہم تو اللہ کا دوست بننا ہے۔ تو کسی حکم فرمایا، ہم بالکل ریڈی ہیں، یہ ہے بڑا عجیب، اس سے بڑی لڑائی سے بچے ہی کیا ہمارے پاس کہ ہم ختم کر دیں اس میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد جس تم لڑائی کر کے آئے ہو نا، یہ لڑائی اصغر ہے، چھوٹی ہے۔ اکبر لڑائی جو ہے وہ خود تمہارے اندر جو دشمن ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے، انویزیبل دشمن۔ اس دشمن کے بعد جو آپ لڑتے ہیں آپ تو دین اسلام کی لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جب اندر سے انسان لڑتا ہے، اپنے کو فنا کرتے ہیں اندر، تو اللہ کے قرب کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے قرب کے لیے لڑتا ہے۔ تو یہ لڑائی اس لیے بڑی کیسے ہوئی کہ اس لڑائی کے اندر تو کئی بار شہادتیں ملتی ہیں،
کئی بار شہادت، ایک دفعہ نہیں ملتی شہادت، کہ جب اللہ کی تسلیم اور رضا کے خنجر سے میں مرتا ہوں تو میری موت ایک دفعہ نہیں ہوتی، میں ایک دفعہ شہید نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے ہر وقت میری شہادت ہوتی رہتی ہے، ہر زبان غیب جانے دی گا، کہتا ہے ہر وقت میری جان نکلتی ہے، کیونکہ ہر کام جب میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں تو اپنے نفس کو میں نے کچلنا پڑتا ہے، اور کب چل کے کچلنا جو نفس کو اتنا ہے، اتنی بڑی شہادت ہے کہ چھوٹی بڑی اس شہادت سے تو کہیں بڑی شہادت ہے۔ وہ شہید تو وہ ایک دفعہ تلوار کے نیچے آیا اور مر گیا، اس کے بعد چلا گیا، اس کو درجے مل گئے، لیکن میں تو مرتا ہوں پھر زندہ ہوتا ہوں، مرتا ہوں پھر زندہ ہوتا ہوں، نہیں سمجھے بات؟ آپ کو جھوٹ بولنا ہے، حرام نہیں کھانا، اللہ کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ ہے تسلیم رضا کا خنجر چلے گا، باہر گئے تو واقعی من کے حرام کھانے کے سب کچھ بھی ہے، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، ذکر بھی ہے، سب بھی ہے، لیکن کیا ہوا؟ لڑائی شروع ہوگی نفس سے، اور نفس کہتا ہے کہ تو کھا، تیرا کام نہیں چلنا، تیرا معاملہ نہیں چلنا، یہ جھگڑا چلتا ہے اندر، یہ لڑائی جنگ ہو رہی ہے اندر، جی ہاں یہ میدان کی جنگ ہوتی ہے، دیکھ سے لڑکی کو دیکھنا، یہ فون دیکھ، یہ کام کرنا، اور سب کو اپنے طرف سے نیک کام کر کے آئے وہ، ہر زمانہ غیر جانے دی کے رستے، لیکن جب تسلیم رضا کا خنجر چلتا ہے، اب یہاں لڑائی شروع ہوگی، اب یہاں کون سا خنجر چلے گا؟ سبحان اللہ، یا تو وہ نفس اس کو قتل کر دے گا اور مٹی میں ملا دے گا، اس کو ایمان کو، نمازوں کو، زکاتوں کو، صدقوں کو، خیراتوں کو پانی پھیر دے گا، اور حرام کی طرف اس کا ہاتھ پڑ جاتا ہے، اس کا گناہ کی طرف اس کا ہاتھ پڑ جاتا ہے، جو نہ چیز منع کی ہے منہیات میں سے، تو بہت بڑی چیز ہے نا، اس نے اپنے نفس کو سب توڑ دیا، اللہ کی رضا توڑ دی، اللہ کی محبت توڑ دی، توڑ کے اس نے اندر گھس گیا، اس کے سب نمازیں کی ہوا ایک دم اڑ جاتی ہے، ساری رات کی عبادات سب، اس نے ایک کام کر لیا، سب ختم ہو گیا، وہ کون ہو گیا؟ ردی کی جہنم میں چلا گیا شخص۔ ایک شخص کہتا ہے سبحان اللہ، اس نے خنجر اٹھایا، کون سا خنجر اٹھایا؟ تسلیم اور رضا کا خنجر اٹھا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتا میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، شعر کی تشریح کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے خنجر اٹھایا، یہ بات ہے، اس خنجر سے فنا کیا نفس کو، بھوکا مر جاؤں گا، آرام نہیں کھاؤں گا، آنکھیں ختم کر لوں گا، اس عورت کو نہیں دیکھوں گا، یہ وجہ گناہ کبھی نہیں کروں، میوزک کبھی نہیں سنوں گا، چاہے کتنا مجھے اچھا لگے، مولانا نے اس چیز سے منع کیا، اس چیز کو ہر چیز پہ، تو جب اس خنجر کے ساتھ اس کو جو تکلیف پہنچے گی اس رضا کی منزل پہنچنے کے لیے، آسان تو چیز نہیں نا، اپنے آپ کو مار رہا ہے وہ، یہ وہ والا دن نہیں ہے نماز پڑھ لیتے آگ کر لو تو فلاں کر لو تو حج کر لو تو لگات کر لو تو ٹھیک ہے جی پکشے گی، یہ وہ دن نہیں ہے، ہر جگہ غیب جانے دی گا، ہر وقت اللہ کا پیغام آتا ہے حرام حلال کا روکنے کے لیے، ایوری ٹائم آ رہا ہے، اور ایوری ٹائم وہ شہید ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان کوئی کام کرتا ہے کتنے بلند اس کا مقام ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کرے، تو اس جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے جیتنے کے لیے کیا ہونا پڑے گا نا، دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، فسپتو، ڈٹ جانا، ہلنا نہیں ہے، کیا کہنا ہے؟ تھالی کے بینگن نہیں بننا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ملنا سے کچھ نہیں ہے، جو چھوڑا ایک دفعہ چھوڑ دیا ختم، مڑ کے اس طرف سنا دیکھو، جس کو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ایک چیز چھوڑ دی، مڑ کے اس کو یاد نہ کرو گے، ختم، میری ہسٹری سے نکل گئی وہ چیز، کیونکہ میرے اللہ کے اور میرے درمیان میں حائل ہو رہی تھی، میں اس کو فس پتا پہلی شرط یہ کہہ رہے ہیں، اس فس پتو وہ مٹتا کتنے آدمی، یہ تو دیکھیں آپ،
اسی کا نام تو ٹیسٹ ہے انسان کی زندگی کا. اس کے بعد تو ڈگری ملے گی. ولی اللہ کی ڈگری اس کے بعد ملتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ لیا ڈٹ سے اس پر بس تو نہیں ہو سکتا قائم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ڈٹنے کے لیے خود ہی بتا رہے ہیں قرآن کے اندر کہ جو تجھے ڈٹنا آسان کرے گا، جس پہ تو اچھی جو جس بہترین ہتھیار دوں گا، جس تو اپنے نفس سے لڑے گا، اس دشمن کو ختم کرے گا. دو دشمن تیرے نفس و شیطان ہے جو فس پر تمہیں حائل ہوں گے، تیرے تجھے جمنے نہیں دیں گے اس کام پہ. تو گناہ چھوڑے گا پھر چلا جائے گا، پھر پکڑے گا پھر وہی کام کر لے گا، پھر پچھتائے گا پھر وہی کام کر لے گا. کہتے یہ گیم نہیں، آج سے آرام نہیں کھانا، ختم. کروڑوں کا میں نے لوگوں کو نقصان ہوتے دیکھا ہے. اچھا وہ وعدہ کر رہے آج سے کام نہیں کھانا، ادھر اس کو ولایت درجے دے دیا جاتا ہے. کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے پڑھے، کتنے حج کیے اس نے، کتنے تہجدیں پڑھیں، کتنے قرآن ختم کیے، کتنے قاری صاحب بنے، کتنے علماء صاحب بنے، کتنے کچھ بھی نہیں کیا. فرسٹ پہ تو ڈٹ گیا ہے، ٹھیک ہے ختم، فائدہ ہو گیا، کیا ختم، اب نہیں کروں گا کبھی. ہوئی نا بات؟ تو وعدہ پورا کرتے آپ. ہیلپ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے تمہیں ہیلپ کرتا. ساتھ ہی صحت میں بتایا بھزالک تم فیاتم واسپتو وذکروا اللہ کثیرا. ثابت قدم ہونے کے لیے کیا کام یاد رکھنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یا تو چھوٹے دشمنوں سے لڑ رہا ہے یا بڑے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، کام یہ دو چیزیں آئیں گے، فاصبروا واذکروا اللہ. اس کے علاوہ کوئی ہتھیار تجھے کوئی کام نہیں آئے گا. یہ جتائے گی تجھے. مسلم تو شیخ وعدے لیتا ہے سب سے پہلے، جو قرآن خود کا ہے، بلا شرک کرنا کیا نہیں آتا. ارے بھی کون یہ عورت ہے یہ بیعت ہونے کے لیے توبہ کرنے آئی ہے، پھر اس سے وعدے لے جس پہ اس نے ثابت قدم رہنا ہے. یہ کون ہے بندہ؟ یہ توبہ کرنے ہے جناب آپ کے پاس، بہت اچھا ہے، بڑا مجاہد ہے، بس اس کا نام ہم نے لکھ لیا کہ ہماری محبوبی چاہتا ہے، ہمارے پاس آنا چاہ رہا ہے، ہم نے اس کو کر لیا، ٹھیک ہے. اب اس سے وعدے لے، حرام نہیں کھانا، برے کام نہیں کرنے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا. قرآن نے نہیں کہتے یہ وعدہ لیں اس سے، عورت یہ مرد. پھر پوچھتا ہے شیخ ٹھیک ہے بھائی داڑھی رکھو گے؟ ہاں جی رکھیں گے انشاءاللہ. کلین شیو داڑھی رکھ لو. پھر سود چھوڑو گے؟ چھوڑ دیں گے. بھائی فلاں کام کرو گے؟ جی ہاں کریں گے. جی آپ یہ کریں گے؟ ہاں کریں گے. اٹھ جانے کے بعد پھر زندگی بھر وہ کام نہ ہو دوبارہ. اس کہتے ہیں فاصبتو. اس پہ قائم رکھنے کون؟ اس نیت سے جب انسان اس سٹیج پہ آگے جب کرے گا ذکر اللہ کا، تو اللہ کا ذکر اس کو ڈاؤن نہیں ہونے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ولی اللہ قرآنوں سے نہیں بنا، عمروں سے نہیں بنا، حج سے نہیں بنا، نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کی ہے. کیوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی مرتے دم تک انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لینا. سبحان اللہ. جتنے نہ بھروسہ ہو، جتنا ہی نہ بھروسہ ہو، اس کو قبول فرمائیں گے نہیں فرمائیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ولایت کہاں سے مل جائے گی آپ کو؟ کوشچن تو پھر چھوڑ نہیں پڑھنا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جواب، آپ اس کو اس لیے نہیں پڑھ رہے، حج اس لیے نہیں کر رہے، یہ اس لیے نہیں کرے 5 وقت جو نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ نے روزہ رکھ لیا، فرائض کی بات کر رہے ہیں. یہ ولی اللہ بننے کے لیے نہیں کر رہے. جو کر رہا ہے بیوقوف ہے وہ شخص، اس سے ولی بنتا ہی نہیں ہے. یہ ہم اس لیے کریں کہ اللہ کا حکم ہے. نہیں کریں گے مارے جائیں گے. کیسا پوائنٹ؟
اس سے ولی اللہ نہیں بن سکیں گے، اس پہ تو یہ راستہ ہی نہیں ولی اللہ بننے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی تو جنت اور ہے. کبھی سنی یہ بات آپ نے؟ ہمیں دھوکہ کیا دیا شیطان نے، نماز پڑھا ہے میں ولی اللہ تک نہیں بنیا، میں نے اتنے سجدے کے تو عمر اتنے کر لیے مجھے تو کوئی ولایت ملی نہیں ابھی تک. اس کو بھی یہی جاتی، اس کو کیسی ولایت ملے گی؟ ہے نا ایسے؟ میں آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں، اس سے ملی نہیں کسی کی ولایت. کیونکہ اس میں بڑے سے بڑے کتب سے دیکھ لیں، نبیوں کو دیکھ لیں کہ اللہ تیری رحمت ہے تو قبول فرمائے گا، میرا سجدہ اس قابل نہیں ہے. کیوں کہ جس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سٹینڈرڈ پہ کس کی مجال ہے اتر جائے؟ جو چاہتا ہے سجدہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس کے حق کو کون ادا کر سکتا ہے؟ یار تیری تعریف ہی کوئی نہیں کر سکتا. تعریف تو وہ ہے جو تُو نے خود اپنی کر دی. جس کی تعریف ہی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے تعریف ہم کو نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے اندر سمندر ختم ہو جائیں، درخت ختم ہو جائیں، میں اپنی تعریف کر دوں کوئی نہیں کر سکے گا. تو پھر کیا کریں؟ تعریف تو وہی ہے جو تُو نے خود اپنی تعریف کی ہے. صحیح بات. تو تم کیسے بن جاؤ اس سے ولی اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ولی بنے کیسے؟ ہاں بتاتا ہوں راستہ تمہیں، جس سے میں ولایت دیتا ہوں انسانوں کو. ہاں اس طرف تو کچھ چلا ہی نہیں ابھی تک. تزکیہ کرانے والے جو ہے نا مولوی صاحب، وہ اپنے پیر صاحب، حضرت صاحب، جو یہ تزکیہ کراتے ہیں، آپ کچھ چلے کراتے ہیں تزکیہ نہیں کراتے معذرت کے ساتھ. اتنا کر لے تو اتنے تسبیح کر لے تو فلاں کر لے، یہ کر لے. یہ ہے ہی نہیں کورس. تو پھر غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں آپ کو. خود پتہ ہی نہیں ان کو بیچارے. درد دل سے جو دل آشنا ہی نہ ہو وہ کیا بتائے گا لذت تجھے؟ یہ میرے شعر ہے. جو دل جانتے نہیں کہ عشق محبت عشق رسول ہے کیا، تجھے کیا عشق ڈالے گا تیرے دل میں؟ میری نعت کا شعر مجھے یاد ہے. جو خود ہی لذت نہیں جانتا وہ کیا پیر ہوگا؟ جو خود پتہ نہیں اللہ ملتا ہے کس سجدے سے، کس سبجیکٹ سے ملتا ہے، وہ تجھے کیا پہنچائے گا پوچھتا؟ کس سے ملتا ہے؟ میں بتا چکا ہوں. سبق بھولتے رہتے ہیں نا آپ. اللہ نے اپنی محبت، اپنی قرب، اپنی محبت کا راستہ دوسرا رکھا ہے. عبادت جو ہم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ بولے حکم کے لیے کرتے ہیں، ولایتوں کے لیے نہیں کرتے. حج ہم اپنی لذتوں کے لیے کرتے ہیں. 2 کلو 3 کلو اپنے مطلب وہ تو دلوں کی حال اللہ جانتا ہے. وہاں سے اللہ معاف کرے محروم ہو کے آتے ہیں لوگ. اس جگہوں کی جس ادب سے جانا چاہیے وہ ادب ہی نہیں کرتے، تو وہاں سے محروم ہو کے لوگ آتے ہیں. وہاں سے ان پہ ٹھپے لگتے ہیں کہ جہنم پھینکو اس کو، بے ادب لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے نبی کے دربار میں حاضر کیسے ہوتے ہیں، ان کا ابھی ادب ہی نہیں پتہ. 1000 بار باشم بمشت دہن گلاب ہے. کون کہتے ہیں؟ باجی بستان کی شعر ہے. کسی بولے مجھے کسی کہ 1000 بار اور تو اپنے ذہن کو، اپنے دہن کو، منہ کو 1000 بار مشک گلاب سے دھوئے، ہنوز اس کے باوجود بھی نبی کا نام لینا بے ادبی ہے تیرے لیے. اتنا ناپاکت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس مقام پہ ہوگا جس نے دیکھا ہوگا یہ چیز. 1000 بام باشم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گستان. ابھی بھی ذرا نام لینا تو ہمارے لیے بے ادبی ہے بہت بہت. مشک اور گلاب سے ہمارا منہ صاف نہیں ہو سکتا، وہ منہ کسی اور چیز سے صاف ہوگا جو تیرا نام لے سکے. ہاں جسم اس قابل نہیں ہو سکتا تو ہمارے سجدوں سے، ہمارے ذکروں سے، ہماری چیزوں سے، عبادات سے ذکر اس قابل نہیں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب کر سکیں اور اس کی رضا کی ڈگری حاصل ہو سکے.
ہم ہیں بزدل لوگ، اس راستے کو چھپایا ہے ہم نے، چھوٹا راستہ تلاش کر رہے. اس سے تصویر 1000 تصویر کے لیے 2 تصویر بس آئے گی، جب جبریل اب تشریف آئیں گے کوئی نہیں آتا، گندے خواب نظر آئیں گے. اس کے لیے راستہ لگ رہا ہے، اس میں دیر نہیں لگتی، سیکنڈ میں مل جاتا ہے، ولایت کے درجے ملتے ہیں اس میں. انک لعلی خلق عظیم، بسم اللہ تعالیٰ، انک لعلی خلق عظیم. اعلان کیا قرآن میں کہ میں نے اپنا جو حبیب بھیجا ہے کسی عبادت کے لیے نہیں بھیجا، کسی نماز کے لیے نہیں بھیجا، کسی سجدے کے لیے نہیں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ تم میری معرفت اور میری محبت حاصل کرو. اس لیے میں اس کو بھیجا ہے کہ تمہیں مجھ سے ملا دے، میں میری قریب آ جاؤ، میں تمہارے قریب آ جاؤں. دوست وہی ہوتا ہے جو قریب ہو جاتا ہے. کوئی دوست ہوتا ہے ہاتھ ملانے والا، کوئی دوست ہوتا ہے اور قریب آنے والا، کوئی ہوتا ہے جو بالکل الحمدللہ گلے ملنے والا ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے. تو میں نے تو بھیجا اس لیے اپنے حبیب کو، انک لعلی خلق عظیم، کہ تم میرے قریب کر دے، مجھ سے ملا دے. کیسے ملائے گی؟ وہی چیز تمہیں دے کے بھیجا ہے اس کے، کیا کہ سب سے کامل ترین اخلاق اس کو دیا ہے میں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں سمجھ یہ بات؟ سبحان اللہ. کہ وہ عبادت دے کے میں اس کو بھیجا ہے جس کے ذریعے سے تم میرے محبوب بن جاؤ گے اور تمہیں اپنا دوست ولی بناؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ آ گئی عبادت آپ کو؟ کون سی عبادت ہے؟ اصلاح اخلاق، جس کی تحسین، جس کو حاصل کرنا مجدد فقہ کہوں گا ان کو، نہیں مجدد فقہ نہیں بلکہ مجدد اس کا کہتے ہیں تصوف کہتے ہیں ان کو، حکیم الامت. وہ فرماتے ہیں کہ فرض عین ہے تحسین اخلاق، اخلاق کی چیزوں کو حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. ہم فرض سمجھتے ہیں نماز کو، جو فرض عین اس کو بھولے ہوئے ہیں. جب فرض کے وہاں پوچھا جائے گا فرض کی ادائیگی کا، آپ نماز پیش کریں گے، یہ تو ہے ہی نہیں. فرض جو میں نے دیے تھے وہ بتاؤ مجھے اصل میں. تو میرے بھائیو، بندہ جب بنتا ہے نا اللہ کا ولی، تو کس سے بنتا ہے؟ اخلاق سے بنتا ہے، اصلاح اخلاق سے بنتا ہے. اپنے حضرت کا قول پیش کرتا ہوں، میں جس میں ٹریننگ فرما رہے تھے کہ یاد رکھنا تو آیا تو ولی بننے کے لیے، اللہ کا دوست بنے، بڑی خوشی ہے، ویلکم، خوش آمد، خوش آمدید، تو آیا ہے. لیکن میں تجھے بتاؤں کب بنے گا؟ کہ جب تو اخلاق رذیلہ کو نکال کے اخلاق حمیدہ لے آئے گا تو تو ولی ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس یہ عبادت کرنی ہے تو نے. آپ عمل کریں، یہ خوشگواری آپ کے لیے بھی ہے. دو چیزیں بتائی ہیں اشیاء کی خصوصیات جو اللہ نے پسند فرمائی ہیں، وہ دونوں اخلاق سے ہیں. بولے سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاق سے، اخلاق رذیلہ نکل کے اخلاق حمیدہ آ جائیں گے تب آپ بنیں گے. حلم، اس نے کیا شو کیا؟ حلم، اور اس شخص نے ایک حلم ہے، افادہ. حلم بردباری کو کہتے ہیں، افادہ کیا ہوتا ہے؟ آسانی سے. کل وہ لفظ بولا تھا ذہن سے نکل رہا ہے میرا، کیا جو بہت آہستگی سے اور سوچ سمجھ کے کام کیا جائے اس کو کہتے ہیں افادہ عربی کے. اجلت نہ ہو کسی کام میں، سوچ سمجھ کے آہستگی سے ہر کام انسان کو زندگی میں ایسے کرنا چاہیے. زندگی کے جب آپ فیصلے لیں نا، کوئی بھی فیصلے لیں، اس میں اجلت کبھی نہ کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہو جائے گا اس کے اندر. یہ مکان لے لو جی، بڑا پسند ہے لے لو، یہاں شادی وہ کر لو جی، شادی وہ ہو جائے گی، یہاں کرنا وہ کام یہ کر لو جی، فلاں کر، یہ دکان لے لو جی، دکان کرنی ہے، وہ یہ اٹھاؤ یہ کام کر لو، اللہ خیر کرے گا. اس کو کچھ ایک وقتی فائدہ سلجھا رہا ہے. سوچو سمجھو، رزلٹ دیکھو، انکوائری کرو، اللہ سے دعائیں کرو، استخارے کرو، اور ایک عرصہ لگانے کے بعد جب وہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اشیاء والی بات ہوگی.
یہ ہے فاتح اللہ کے نبی. جو اللہ اور اللہ کے رسول اس عادت کو پسند کرتے ہیں. کیوں رکھا گیا استخارہ؟ اسی لیے تو رکھا گیا ہے. ہمیشہ اس کا غلط رزلٹ نکلتا ہے جو انسان عجلت میں کام کرتا ہے. نہیں یار کر لو دیکھی جائے گی, نہیں یار فلاں ٹھیک ہے, یہ پسند آ گیا لے لو اس کو, نہیں لے لو. ہر چمکدار چیز اچھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ نفس ہوتا ہے. ایک بچے کے آگے آپ آگ رکھ دیں اور ساتھ میں اس کو رکھ دیں دوسری چیز, وہ آگ کی طرف بھاگے گا. انسان کی فطرت یہی ہے, کیونکہ آگ چمکدار ہے, چمک رہی ہے, نہیں آئے یار آئے کر لینے, ایسا فائدہ ہے اس میں. لیکن یہ کام اس کے رزلٹ جو ہوں گے اللہ نے فرماتے ہیں, یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کبھی نہ کرنا, یہ اخلاق سے گری بات ہوگی. اس کے گائیڈنس اللہ نے دی ہے کہ ہمیشہ جو کرو تحمل سے, سوچ کے, سچ سے, اگر کوئی شیخ ہے اس سے مشورے سے, استخاروں سے, دعاؤں سے, بڑی احتیاط سے ہر قدم زندگی کو اٹھاؤ, ورنہ اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. آج نہیں آئیں گے, کل نہیں آئیں گے, 10 سال کے بعد, 15 سال کے, 20 سال بعد, پھر آپ کو خیال آئے گا یہ میں تو بڑا غلط کام کر اٹھا تھا, یہ دکان مجھے لینی چاہیے تھا, یہ اسٹیپ مجھے اٹھانا نہیں چاہیے تھا. گھروں کے اندر تباہیاں مچائی ہیں, پوری دنیا کے اندر ختم کیا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ غصہ. ادھر ہے, ادھر پوری ناک پہ آتا ہے غصہ. اب تو یہ طلاق کیوں دیجیے؟ غصے میں طلاق دی تھی. انداز لگا, میں نے تو نہیں طلاق دی, میں نے غصے میں. اور طلاق دیتے آدمی غصے میں ہے, اور محبت میں دے گا کہ اس کے لا کے تحفہ دے گا, سینٹ دے گا, اس کو اچھا لباس دے گا.